كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وہ کیا کہیں گے؟ نعقلو او لو کننا نسمع او نعقلو، سنتے یا سمجھتے تو پھر ہم جہنم میں نہ جاتے. اس کو اس اصطلاح میں کہتے ہیں دلیل نقلی اور دلیل عقلی. دلائل کی دو قسمیں ہیں، ایک کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے اور ایک کو دلیل، بولو بھائی، عقلی. دلیل کسے کہتے ہیں؟ اردو میں دلیل کہتے ہیں، دلیل کی ڈیفینیشن کسی شے کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسرے شے کا تصور پیدا ہو جائے. دیکھو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، یہی تو غیر مسلم کہتے ہیں نا، جنت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتی، فرشتے نظر نہیں آتے، اللہ نظر نہیں آتا، تو ہم کیوں ایمان لائیں؟ تو یاد رکھو دنیا میں جب بھی حق کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو آپ کے ذمے دلیل دینا ہے، اس چیز کو دکھانا آپ کے ذمے. عدالت میں جب کیس چلتا ہے، عدالت میں جب کیس چلتا ہے کہ اس نے میرے 1 کروڑ روپے کھائے ہیں، یہی ہوتے ہیں نا عدالت میں، اس نے میرے کیا کھائے ہیں؟ 1 کروڑ روپے. جج کے پاس جب مقدمہ جائے گا، آپ نے جا کے جج کے سامنے کیس کیا، جی وسیم کباڑیے نے میرے 1 کروڑ روپے کھائے. جج جواب میں کیا؟ میں نے تو نہیں دیکھا ہے. کبھی ایسا ہوا؟ بھائی جو ہندو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جنت نظر نہیں آتی، ہمیں تو جہنم نظر نہیں آتی، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا. جو ایتھیس لوگ کہتے ہیں ہم تو گاڈ کو نہیں مانتے، ہم نے تو گاڈ کو نہیں دیکھا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب تم عدالت میں کیس کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وسیم کباڑیہ نے میرے 1 کروڑ روپے، ایتھیس میں وسیم کباڑیہ نہیں ہوتا. جو ایتھیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی ہائی پروفائل لیول ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ جب پیٹ اچھی طرح بھرا ہوا ہوتا ہے نا پھر انسان کو ہری ہری سوچتی ہے، پھر وہ اپنے رب کا، بولو بھائی، غریب آدمی انکار نہیں کرتا. اکثر یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کا کام ہے جنہیں فل تمیز سے مل رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جیسے وہ بول ٹی وی میں کی جو خاتون تھی اس کو بہت زیادہ رزق مل گیا تھا نا، تو باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی تھی جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. جو بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوتا ہے پھر ایسی باتیں سوچتی ہیں، غریبوں کو یہ باتیں نہیں سوچتی. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، تو بھائی عدالت میں آپ نے کیس کیا کہ بھائی اس نے میرے کتنے کھائے ہیں؟ 1 کروڑ. جج کہے میں نے تو نہیں دیکھا، چلو نکلو یہاں سے. عدالت میں تو سارے کیسز وہی آتے ہیں جو جج نے دیکھے ہی نہیں ہوتے، نہ وکیل نے دیکھے ہوتے ہیں. زیادہ 99.99% کیسز وہ آتے ہیں جو کسی نے بھی دیکھے نہیں ہوتے. علماء کے پاس جو کیسز آتے ہیں صبح و شام، جھگڑوں کے، وراثت کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے اور محلے والوں کے جھگڑے اور سیاسی جھگڑے، ان میں جس کو بھی ثالث بنایا جاتا ہے اس نے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا. تو اس بیس پہ کبھی بھی کیس خارج نہیں کیا جاتا کہ چونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے لہذا میں آپ کی بات پہ یقین نہیں کروں گا. اگر جج کہے کہ بھئی کیس خارج کرو چونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، تو آپ کہیں گے حضرت آپ کو اس لیے بٹھایا ہے کہ ہر چیز نظر نہیں آتی، آپ کے سامنے ہم دلیل سے ثابت کریں گے. اگر ہم ایسے دلائل دے دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے 1 کروڑ روپے کھائے ہیں، تو آپ اس بیس پہ انکار نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، بولو بھائی، نہیں دیکھا. تو اب کیا کرے گا؟ مدعی دلیل پیش کرے گا، اور دلیل پیش کرنا مدعی کے ذمے ہوتا ہے، مدعا علیہ کے ذمے، بولو نا یار، نہیں ہوتا. یہ بھی بالکل ایک بدیہی چیز ہے. جیسے غفار بھائی نے سلیم کباڑیے پہ کیس کیا، 1 کروڑ روپے میں اس نے کھائے ہیں، جج کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، یہ بھی غلط. اور جج کہتا ہے وسیم کباڑیے سے کہ تم گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں کھائے. وہ پیش کر سکتا ہے؟ کوئی بھی گواہ کو لے کر آئے گا، گواہ کہیں انہوں نے نہیں کھائے، تو جج پوچھے گا کہ تم 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتے ہو ہیں بھائی؟
ہو سکتا ہے اس وقت کھائے ہوں جب تم ان کے پاس موجود نہ ہو. تو کسی چیز کے ہونے پر دلیل دی جاتی ہے, نہ ہونے پر دلیل نہیں دی جاتی. اس پر دلیل کا مطالبہ جج جو ہے وہ وسیم کباڑیا سے نہیں کرے گا, وہ غفار بھائی سے کرے گا. غفار بھائی آپ جو کہہ رہے ہو کہ اس نے کھائے ہیں, آپ کوئی گواہ لے کر آؤ جو جن کے سامنے آپ نے اس کو 1 کروڑ دیے ہوں. کیونکہ وسیم کباڑیا کہہ رہا ہے میں نے 1 کروڑ نہیں لیے, یہ کہہ رہے لیے, تو آپ کوئی ڈاکومنٹ پیپر آپ کے پاس ہونے چاہیے دینے کے. نہیں لینے کے کوئی پیپر. وسیم کباڑیا سے تمہارے پاس کوئی پیپر ہے کہ تم نے نہیں لیے؟ وہ کہے گا میرے کس کے, کل کوئی بولے گا اس کے 20 روپے کھائے ہیں, وہ 20 کروڑ کھائے ہیں, 1 ارب پیپر ہوں گے میرے پاس پھر کہ اس کے بھی نہیں کھائے اس کے بھی نہیں کھائے. 1 ارب 22 کروڑ انسانوں میں سے کوئی بھی کیس کر سکتا ہے, تو 1 ارب 22 کروڑ پیپر ہوں گے میرے پاس کہ کسی کے بھی بولو نا یار نہیں کھائے. اس لیے میں وہ مسئلہ بار بار بیان کرتا ہوں, قضائے عمری بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہے. اس کی قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرو. دلیل ہمارے ذمے نہیں ہے, دلیل آپ کے ذمے ہے کہ نمازیں بغیر پڑھے بھی معاف ہو جاتی ہیں. قرآن و سنت سے تو یہی ثابت ہے, جب بھی نماز قضا ہوئی توبہ بھی کی گئی ہے اور قضا بھی پڑھی گئی ہے. یہ تو آپ نے مسئلہ 15ویں صدی میں ایک بدعت نکال لی کہ 20 سال کی نمازیں اگر قضا ہو جائیں تو بس توبہ کافی ہے. اس کی کیا قرآن و سنت میں دلیل ہے؟ اس کی تو کوئی بھی دلیل نہیں ہے. تو دلیل مدعی کے ذمے ہوتی ہے. وسیم کباڑیے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ پیپر لے کر آؤ کہ آپ نے نہیں کھائے. نہیں کھانے کے پیپر نہیں ہوتے, پیسے نہیں لینے کے پیپر نہیں ہوتے, پیسے دینے کے پیپر ہوتے ہیں. کاش کوئی پولیس والا ہوتا ہے یہاں پہ. اب سمجھو بات کو. اب کیا ہے, سلیم غفار بھائی نے پیپر پیش کر دیے اور گواہ بھی پیش کر دیے, انگوٹھے بھی, شناختی کارڈ بھی, دیکھو اس نے 1 کروڑ روپے لیے ہیں. اب کیس کی نوعیت کیا ہو گئی؟ چینج. اب جج پوچھے گا لینا تو ثابت ہو گیا. اب وسیم کباڑیے سے کہے گا کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ تم نے 1 کروڑ لیے ہیں. تو وسیم کباڑیے کہتے ہیں ہاں لیے ہیں, وہ تو ثابت ہو گیا مانتا ہوں, لیکن میں دے چکا ہوں. اب اس پر دلیل کس کے ذمے ہے؟ وسیم کباڑیے کے ذمے. جب لینا ثابت ہو گیا تو اب واپسی یہ ایک نئی چیز ہے. اب اگر جج بے وقوف ہو, جیسے کہ ہمارے ایک جج نے کہا ہے کہ چھوڑو یار, ججوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے, جج بہت اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر بیان کا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. تو وہ جج نے اب کیا کیا کہ غفار بھائی سے کہا کہ تم کوئی پیپر پیش کرو کہ اس نے پیسے واپس نہیں کیے. تو اب یہ جج کی کیا ہوگی؟ بے وقوفی. بھائی پیسے لینا ثابت ہو گیا, یہ کہہ رہا ہے دیے ہیں, تو کس کے سامنے دیے ہیں؟ کوئی گواہ لے کر آؤ, کوئی پیپر. تو اب پیپر پیش کرنا یا گواہ پیش کرنا کس کے ذمے ہے؟ مقدمے کی نوعیت کیا ہو گئی؟ چینج. اور آسان مثال میں سمجھاتا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مفتیوں کو بے وقوف مت سمجھا کرو. اور یہ جو نئی فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, قضائے عمری کے دلائل, یہ سب بیچارے وہ لوگ ہیں جو علم سے فارغ ہیں. علم سے کیا ہیں؟ فارغ ہیں. ان کو چند حدیثیں یاد ہو جاتی ہیں, ان کے نمبر یاد کر لیتے ہیں اور بیٹھ کر لوگوں کو مفتی بن کے فتوے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک اور بات کہ حضرت حسن کی شادیوں پہ جو مجھ پر اعتراضات کیے گئے نا, اس کا میں جواب دے چکا ہوں. وہ جواب لوگوں نے سنا نہیں ہے مگر لتاڑ رہے اسی طریقے سے جیسے امام حسن کا گستاخ, اہل بیت کا گستاخ, وہ لتاڑا بازی اسی طرح چل رہی ہے. اس کا میں پورا دلائل سے جواب دے چکا ہوں کہ اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. وہ پورا سن لیں پھر تبصرہ کیا کریں. جب تک سنا نہ ہو ایک دم کسی پر مخالفت کرنا شروع کر دینا, یہ علمی خیانت ہے.